إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم سب اس کی غلامی کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں، اور اس کی بندگی کس طرح کرنی ہے یہ ہدایات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے مہیا فرمائی، آسمانی کتابوں کی شکل میں، اور آسمانی کتابوں کو لانے کا ذمہ، اس کو ہم تک پہنچانے کا ذمہ، ہم تک بیان کرنے کا ذمہ جن شخصیتوں کے حوالے کیا گیا ہے، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، وہ بہت عظیم الشان گروہ ہے، سوالات پر مشتمل انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہے۔ اور وہی انبیاء کا اختتام ہوا نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور ہدایتیں پوری ہو گئی، دین اکمل اور نعمتیں اتمم ہو گئی محمد رسول اللہ کے ذریعے۔ اب قیامت تک محمد رسول اللہ کی شریعت اور آپ کی تابعداری ساری انسانیت کو کرنی ہے، کسی قیمت پہ کرنی ہے۔ اب جنت اور جہنم کا فیصلہ محمد رسول اللہ کی اطاعت پر مبنی ہوگا۔ جنہوں نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں کی ہوگی وہ نہیں داخل ہوں گے، یہ کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے محمد رسول اللہ کی شریعت کو قبول کر لیا اور آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا، کلمہ شہادت کے ذریعے گواہی دی اللہ کے واحد معبود ہونے اور محمد رسول اللہ کے اللہ کے رسول ہونے کی، تو انشاءاللہ اور پھر وہ خالص ہوں گے، مخلص ترین لوگ ہوں گے، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہ ضمانت ہے۔ لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے بات چیت نہیں ہوگی، ان کی طرف دیکھا نہیں جائے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، وہ جہنم رسید ہو کر کے رہیں گے۔ تو دو ٹوک باتیں یاد رکھ لیجئے، اطاعت کا صلہ ثواب ہے، نافرمانی کا صلہ عذاب ہے، ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ اللہ کی، اس کے رسول کی فرمانبرداری کا بدلہ ثواب ہے، انعامات ہے جنت کی شکل میں، اور آپ کی نافرمانی کا صلہ جہنم ہے عذاب کی شکل میں۔ لیکن یہ جو عذاب ہے، کیا یہ صرف آخرت کے ساتھ ہی وابستہ ہے؟ کیا یہ صرف مرنے کے بعد ہی عذاب ہوگا، یا اس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے نافرمانی کا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا دنیا میں عذاب آتے ہیں؟ تو جی ہاں، رب العالمین
دنیا میں بھی سزائیں دیتے ہیں، یہی ان کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نافرمانی پر دنیا میں بھی سزائیں دی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس اس بات کی قسم کھا کے بھی خبر دیتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے، اگر تم تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے، ہسٹری ماضی میں، تو انسانیت کا بہت نقصان ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے انسانیت خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم اسی لیے قرآن کھاتا ہے کہ ہر زمانے کو آپ کو یاد بھی دلاتا ہے۔ قرآن آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ قرآن ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نافرمانی کرنے والوں کے انجام کا، نمرود کا اور دیگر لوگوں کا۔ قرآن ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے فرعون کا، کلیم اللہ علیہ السلام کی نافرمانی پر اس کی کیا گت ہوئی ہے۔ قرآن ہمارے سامنے بہت ساری قوموں کا ذکر کرتا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا تو اس کا کیا انجام ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا اور شرارت کی تو اس کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ سارے تذکرے قرآن مقدس ہمارے سامنے کیوں کرتا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے مسلمان ایک اچھے انجینئر ہے، اچھے ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، اچھے سائنسدان بھی بن رہے ہیں۔ کوئی ہے کیمسٹری کا ماہر، کوئی ہے اکنامکس کو گھول کے پی لیا، کوئی کہتا ہے کہ میں باٹنی کا ماہر ہوں، میں باٹنی کو چاٹ گیا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں میتھمیٹکس کو گھول کے پی گیا ہوں۔ اب پتہ نہیں، ہمارے دعوے بہت مختلف ہیں۔ دنیاوی تعلیم، دنیاوی فنون و علوم کی طرف بڑی رغبت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن قرآن مقدس کی طرف جھانکنے ہم تیار نہیں ہیں۔ تھوڑا ہماری کتاب میں، ہماری آسمانی کتاب میں اتر کے اس میں غور کرنے ہم تیار نہیں ہیں۔ وقت کے ماہرین ضرور ہیں، یاد رکھیے دنیاوی کامیابی حقیقی کامیابی ہے ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کچھ کر لینے سے بہت کامیاب ہو جاتے ہیں، معاشرے میں کامیاب گنے جاتے ہیں، یہ بڑا کامیاب آدمی ہے۔ یاد رکھیں، معاشرے میں آپ بھلے ہی بہت بڑے کامیاب لکھے جائیں، شمار کیے جائیں، لوگ آپ کی تعریفیں کریں، اللہ کے پاس صفر ملے گا تو کیا فائدہ؟ وہ کامیابی تو اصل کامیابی ہے ہی نہیں آپ کی۔ ذالک الفوز العظیم کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ قرآن مقدس جس کو کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، تو وہ کسے کہتا ہے قرآن ذالک الفوز العظیم؟ ہم اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات تھی جس کو ہم نے فراموش کر دیا تو دنیا میں عذاب کے مستحق ہم بھی ٹھہرے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں عذاب کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے اور کن لوگوں پر آتا ہے، جاننا پڑے گا نا۔ تو عذاب کے مستحق دنیاوی اعتبار سے ہم بھی ٹھہرتے ہیں، تو کس صورت میں؟ نہ صرف کافر، نہ صرف نافرمان، بلکہ مسلمان بھی عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ یہ وہ باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ ہمت سے سننا اور اپنا جائزہ لینا، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم سے پہلے ایک ملت مسلم کی حیثیت سے زمین پر بستی تھی، بحیثیت مسلم کام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک مثال بیان کی ہمارے سامنے۔ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی آسمانی کتاب کی، اس کے نافذ کرنے، اس کی تعلیمات کو پھیلانے، اس کی خدمت کرنے، اس کو روب عمل لانے کے لیے، خود اپنی زندگیوں میں، اپنے اہل و عیال میں اور سارے معاشرے کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی اس وقت۔ لیکن اللہ نے کیا کہا ان سے؟ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔
اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو، کوئی شے نہیں مانے جاتے ہمارے پاس، تمہاری کوئی اوقات، تمہاری کوئی عزت، تمہارا کوئی وقار ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم لوگ تورات کو اور انجیل کو اور جو اب ہم نازل کر رہے ہیں اس کو اس زمین پر تم لوگ نافذ نہیں کرو گے، یعنی سیدھی سی بات ہے، یو آر آن ڈیوٹی، آپ ہمارے طرف سے منتخب شدہ لوگ ہو، ایک کام پر مقرر کیے گئے ہو، آپ ڈیوٹی پر ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری چاکری کریں، جس غرض کے لیے ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کو پورا کریں، آپ ہمارے غلام ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نے جو آپ پر ذمہ داری عائد کی ہے، تورات آپ کو دی، انجیل آپ کو دی، اب ہم قرآن آپ کے بیچ میں اتار رہے ہیں، تو اٹس اے یور رسپانسبلٹی، یو شوڈ بی امپلیمنٹڈ، آپ کو چاہیے اب آپ اس کو نافذ کریں زمین کی پشت پر۔ آپ کی ذمہ داری، آپ کی ڈیوٹی ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو، اور نہیں کرنا تو شرارت ہو گئی ہے، جانتے بھی نہیں اس میں کیا ہے۔ ہاں جی، ارے بھائی کالا کوٹ پہن کر کے آپ ڈائس پہ ججمنٹ کے جا کے بیٹھ جائیں اور آپ کے سامنے لوگوں کو لایا جا رہا ہو، کھٹگرے میں کھڑا کیا جا رہا ہو، آپ کانسٹیٹیوشن نہیں جانتے، آپ کالا کوٹ پہن کر کے بیٹھ گئے ہاتھ میں تھوڑا لے کر کے فیصلے کرنے کے لیے، اور آپ کانسٹیٹیوشن نہیں جانتے، تو کیا ہوگا آپ کا؟ آپ کو رکھا جائے گا؟ آپ کو برداشت کیا جائے گا؟ جی سوچیے کیا کہا جائے گا آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، تورات کے حاملین کی مثال گدھوں کی مثال ہے، بہت سارا بوجھ لادے ہوئے گدھے ہیں اور کچھ نہیں ہے، جانتے ہی نہیں، تو گدھے ہیں، تو اہل تورات ہی کیوں؟ اگر وہ نہیں جاننے کی وجہ سے آسمانی کتاب کو نہیں جانتے اور اس کو نافذ نہیں کرتے، اس کی ذمہ داری نہیں پوری کرتے، اس کو پس پش ڈال دیتے تورات کو، تو وہ گدھے ہیں، تو اہل انجیل کیوں نہیں اور اہل قرآن کیوں نہیں؟ جو بھی وہ کام کریں گے وہ گدھے ہیں، جو آسمانی کتاب کو جانتے ہی نہیں ہے، جو ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس کتاب کی، پھر وہ گدھے ہیں۔ اور اس کے بعد شرارت یہ کی کہ آسمانی کتاب کی تعلیمات کو اپنے مفاد کے مطابق، اپنے فائدے انوسار اس کو استعمال کیا۔ اس کے معنوی اعتبار سے اس میں تحریف کر دی، معنوں کو بدلا اپنے مفاد کے لیے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے۔ یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون کہا اللہ نے، انہوں نے اس میں تحریف کی، اور ایسا نہیں نادانی سے کیے ہوں، ناسمجھی کی وجہ سے تحریف کر بیٹھے ہوں، سمجھ نہیں پا رہے تھے بات کی اصل کو، ایسا نہیں ہے۔ ما عقلوہ، عقل تھی ان کو، پوری عقل میں تھی وہ بات کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہم یعلمون، وہم یعلمون، اور وہ خوب جانتے بھی تھے کہ ہم بدل رہے ہیں اس کو، تو ان کا انٹینشن کیا تھا؟ پھر وہ وانٹیڈلی اس کو بدل رہے تھے آسمانی کتاب کو، تو ان کا انٹینشن کیا تھا؟ جی جس سے کہ ان کو منع کیا گیا، وَلَا تَشْتَرُوا
بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا، ہماری آیات مت بیچو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر، تھوڑی سی قیمت پر راضی مت ہو جاؤ. تھوڑی سی قیمت دنیاوی زندگی ہے، اس کا سامان ہے. دنیاوی زندگی اور اس کا سامان میں تھوڑا سا فائدہ ہے وقت مقرر تک کا، ایک بہت چھوٹا سا فائدہ ہے. تو اس چھوٹے سے فائدے دنیا کے لیے ہماری کتاب کی آیات جو عظیم الشان ہماری رہبری ہے اس کا سودا مت کرو. مگر انہوں نے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. وہ سمجھے کہ بس یہاں حاصل کر لیں گے اور یہاں راضی. وہ راضی ہو گئے اور آج تک راضی ہے. وہ آج تک بھی دنیا پر ہی راضی ہیں. وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ بس پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہو جائے گی تو کافی ہے، سب کو ہمارے غلام بنا لیں گے تو کافی ہے. ان کا یہ نظریہ ہے، آج بھی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پوری زمین کی پشت پر ایک ہی ہماری سرکار چلے. ون ورلڈ، ون گورننس کا خواب دیکھ رہے ہیں، ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ کرنا چاہتے ہیں. کریں گے شاید. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کریں گے شاید کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. یہ ایک بہت اہم بات یاد رکھ لیجئے. پہلے میں اللہ کی سنت بتاؤں گا، اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی اصول بتاؤں گا. رب اعلیٰ و عظیم نے سورہ ہود میں یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ اچھی طرح سے گیٹ مارنا، بہت کام کی باتیں بول رہا ہوں. میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں آپ کے سامنے. میں تقریریں کرنے کا شوق میرا ختم ہو گیا، وہ جوانی میں تھا. دنیا کو بہت دیکھ لیا میں، جانے کا شاید وقت بہت قریب آتا جا رہا ہے. تو کچھ کام کیا کام کر کے جانا ہے، الٹپ کام کرنا نہیں ہے. اچھے طریقے سے سن لیجئے. اللہ کی یہ سنت ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اللہ کی یہ سنت ہے. من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتها، اور اسی کو سجا لینا چاہتا ہے، اسی کو آراستہ کر لینا چاہتا ہے، نوفیہ الیہم اعمالهم فیہا، تو اس میں ہم ان کی کل کاوشوں کا بدلہ عطا کر دیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون، اور کمی بھی نہیں کرتے کچھ دینے میں ان کی خواہش کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں. جو ان کی خواہش جو ہے وہ جو چاہتے ہیں ہم ان کو بھرپور عطا کرتے ہیں، کمی بھی نہیں کرتے ہم. تو یہ جو قوم چاہ رہی ہے کہ ہم پوری زمین کی پشت پر ایک بار حکمرانی قائم کر لے ہماری، تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ بھی خواب پورا کر دے گا، شاید دے دے گا. کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بڑے چاو اور نخرے جھیلے گئے زمین کی پشت پر. یہ وہ قوم ہے. انہوں نے مطالبہ کیا آسمان سے دسترخوان اتارا جائے ہمارے لیے، تو جنت کا دسترخوان اللہ نے اتار کے دیا ان کو. سمجھ رہے ہیں؟ کسی باپ کی پہلی اولاد جس سے باپ بہت خوش ہوتا ہے تو اس کے ہر نخرے جھیلتا ہے، وہی ہوتا ہے پھر باپ کو خون کے آنسو رلاتا ہے. یہ ایک عجیب سنت ہے. تو ان کے بہت نخرے جھیلے گئے ہیں. ان کے منہ سلوہ کھلا کر کے پالا گیا ان کو. سمجھے آپ؟ دسترخوان کا مطالبہ کرنا تو وہ اتار دیا گیا آسمان سے ان کے لیے. جو مطالبہ کیا گیا ان کا پورا کیا گیا. اور کہا گیا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے سارے عالم میں تمہیں فضیلت دی ہے. عالمی فضیلت بہت بڑی بات ہے، انہی کے لیے کہا میں نے تم کو عالمی فضیلت دی ہے. عالمی سطح پر بہت بڑی فضیلت ہے تمہاری، خصوصیت ہے تمہاری. اسی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کی عطا کا، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ پوری حکمرانی زمین پر کریں گے. تو کرو. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفیہ الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. مگر ان کا ٹھکانہ آخرت میں ان کا حصہ یہاں تو لے لو، یہ مختصر سی دنیا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ ہمیشگی والی تو ہے ہی نہیں.
رسول اللہ کی وہ حدیث بھی یاد رکھ لو، اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے یہاں اس دنیا کی اہمیت ہوتی۔ رسول اللہ فرمائی یہ بات حدیث شریف میں، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ اہمیت اس دنیا کی ہوتی تو کافر کو ایک لقمہ نہیں دیتے کھانے کے لیے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ لٹا دیتے ہیں، جو ہونا ہے لے لو، کمی کیے بغیر دے دیں گے، کمی بھی نہیں کریں گے تمہاری خواہشات میں، جو تم مانگتے ہو مانگ لو، جو چاہتے ہو لے لو۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار حبط لہم ما صنعوا وباطل ما کانوا یعملون۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں آخرت میں ان کا ٹھکانہ، ان کا حصہ آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، جو کچھ کیا بنایا حبت غارت کر دیا گیا، اور جو عمل بھی یہ کرتے رہے ہم نے اس کو باطل کر دیا۔ عمل تو کر رہے ہیں نا، دنیا چاہنے والے بھی عمل کر رہے ہیں، جن کے اندر صرف دنیا کی خواہشات امنگیں مار رہی ہے، جو دنیا سوار لینا چاہتے ہیں، دنیا بنا لینا چاہتے ہیں، عمل تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہے ہیں عمل کرتے ہوئے، اور آپ رشک بھی کر رہے ہیں ان کے اعمال پہ، نہیں کر رہے ہیں؟ مشنری اسکولز کھولے ہوئے ہیں پورے زمین کی پشت پر، مفت میں گاؤں والوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو، ہاسپٹلز کھولے ہوئے مشنری فری میں لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، ننس زندگیوں کو ہبا کر کے خدمتیں کر رہی ہیں، پادری زندگی کو ہبا کر کے مخلوق کی خلق کی خدمت کر رہا ہے، عمل تو کر رہے ہیں جی۔ ویلفیئر سوسائٹیز بنائے ہوئے ہیں چوطرف، بڑے بڑے ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں، خدمت خلق کے۔ کرنول میں باڑھ آ گیا تو لاکھوں روپے کے چندے جا رہے ہیں، بلینکٹاں جا رہے ہیں، مثالیں دے رہا ہوں آپ کو میں۔ سونامی آ گئی تو لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو رہے ہیں اور خدمت خلق ہو رہی ہے، تو عمل تو کر رہے ہیں، عمل تو برابر ہو رہا ہے نا۔ تو باطل ما کانوا یعملون کہا اس لیے، جو عمل بھی ہے ان کے باطل اور اکارت ہو جائیں گے۔ دنیاوی شہرت کی چاہت تھی اور کچھ نہیں تھا۔ وہ مشہور حدیث رسول اللہ کی، حشر کے دن 3 قسم کے لوگوں سے ہی جہنم بھڑکائی جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی بھڑکائی جائے گی، وہ اس کا ایندھن بنیں گے۔ پہلے سب سے پہلے جیسے کہ تیل چھڑکا جاتا ہے تو یہ 3 قسم کے لوگ ہی چھڑکے جائیں گے اس جہنم کے اندر، اس کو بھڑکانے کے لیے ان کو پہلے ڈالا جائے گا۔ تو 3 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ تو رسول اللہ اس کی وضاحت کے ساتھ فرما دیا۔ وہ خرا ہوں گے جو بہترین قرأتیں کر رہے ہیں، ہو رہا ہے نا آج کل ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، قرأتوں کے مناظرے ہو رہے ہیں، کیا ہے وہ مقابلے چل رہے ہیں آپ کے پاس، قرأت کے مقابلے ہیں، سب سے بہترین قرأت والے کو جو ہے ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ تو وہ قرآن کی قرأت کر ہی اس لیے رہا ہے کہ لوگوں کو پسند آئے، مجھے ایوارڈ ملے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی قرأت کا مقصد صرف یہ ہے کہ میری اچھی قرأت کو لوگ سرائیں اور پسند کریں اور میں ایوارڈڈ کہلاؤں، بہترین قاری کہلانا میرا مقصد ہے۔ اور یہ رسول اللہ نے 1400 برس پہلے کہہ دیا کہ سب سے پہلے ایک قاری کو بلایا جائے گا اپنی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ بلائے گا اور اس سے اپنی نعمتیں بتائے گا کہ تیرے اوپر میری اتنی ساری نعمتیں تھیں، تو وہ اعتراف کرے گا، کہے گا باری تعالیٰ آپ کی نعمتیں کا میں اعتراف کرتا ہوں مجھ پر تھی۔ تو اللہ پوچھیں کہ پھر کیا کیا ان کے بدلے میں، میرے ساتھ تیرا سلوک کیا رہا؟ تو وہ کہے گا میں نے قرآن کو سیکھا ہے، اس کو یاد کیا ہے، اس کی قرأت کی ہے، لوگوں کو سکھایا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے یہ سب کچھ کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے بہترین قاری بولے، تجھے سراہایا جائے، تجھے شیخ بولا جائے، علامہ بولا جائے، تیرے ارد گرد لوگ رہیں، تیرے ہاتھ چومیں، تیرے پیر چومیں، بڑا شیخ کہلوانا تیری یہ چاہت اور تیری خواہش تھی۔ تو میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا؟ میں نے دنیا میں وہ تیری خواہش پوری کر دی۔ لوگ جب مشہور ہوتے ہیں نا،
قسم ہے اللہ کی، جب مشہور ہونے لگتے ہیں تو پیر کانپتے ہیں کہ کہیں یہ مشہور ہونا کہیں عذاب تو نہیں بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں فرما رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث، مستند حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے تو تیری چاہت، کیونکہ اللہ یہاں جانتا ہے صاحب، انہو علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے حال جانتا ہے، تو کہے گا جھوٹا ہے تو، تیرے جی میں یہ تھا کہ تیری چاہت، تیری تعریفیں کی جائے، لوگ تجھے سرائے، وہ میں نے پورا کر دیا، دنیا میں تیری خواہش پوری کر دی گئی، لوگ تجھے سرائے، سراخوں پر اٹھائے تجھے، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ فرشتوں سے فرمائیں گے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ میرے سامنے سے، اور جہنم میں ڈالو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس قسم کے تمام ریاکاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تمام خرہ جو ریاکار خرہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بلائے گا ایک شہید کو، پہلے شہید بلایا جائے گا، پھر قاری بلایا جائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن آگے پیچھے ہوگا یہ شہید بلایا جائے گا۔ اب دیکھیے شہید کا مرتبہ تو چھوٹا نہیں ہے، اس کا خون زمین پہ لگنے سے پہلے اس کے لیے جنت میں محل بنانے کی بشارت ہے، ہاں، لیکن یہاں اللہ یہاں دیکھتے ہیں کس کے لیے کر رہا ہے۔ ایک شہید کا واقعہ آتا ہے صحیحین کے اندر، رسول اللہ ایک معرکے میں ہیں، غزوے میں، صحابہ اکرام جہاد کر رہے ہیں کافروں سے، کھجوروں کا خوشہ کندھے پر لیا ہوا ایک بدوی آیا، رسول اللہ کا زمانے کا ایک آدمی، بدوی ہے، گاؤں کا آدمی ہے، کھجوروں کا خوشہ ہے اس کے کندھے پر رکھا ہوا، کھجوریں کھا رہا ہے، آ کر کے رسول اللہ کے قریب آ کے پوچھتا یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ تو رسول اللہ نے کہا اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں۔ کہا اللہ کی راہ میں لڑنے کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اس سے اللہ راضی ہو کر کے جنت عطا فرماتے ہیں، کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے دین کے غلبے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو کہا اس کے دین کے غلبے کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے، اس کا دین غالب کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں لوگ، تو اللہ ان کو خوش ہوگا، ان سے جنت ڈال دے گا، ان کو جنت دے گا ان کو۔ کہا ہاں اگر میں لڑوں تو میں بھی لڑتا ہوں دشمنوں سے جا کر کے اللہ کی خاطر، مجھے کیا ملے گا؟ مجھے ملے گا وہی جو ان کو مل رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا ہاں جو اللہ کے لیے لڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ تو وہ کھجوروں کا خوشہ اٹھا کر کے نیچے پٹک دیا، کہا ایک لمحے کے لیے بھی دیر کرنی نہیں ہے، تلوار کھینچا، اللہ کو راضی کرنا ہے، بس بھاگا، بس میرے رب کو راضی کرنا ہے، وہ راضی ہو جائے تو اور کیا، دوڑا۔ اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے تم نے کسی جنتی کو زمین پر دیکھا ہے؟ تم نے کسی جنتی کو جو جنت پر رہنے والا آدمی ہو اس کو زمین پر دیکھا ہے؟ تو اس کو دیکھ لو، تم دیکھ لو اس کو، تھوڑی ہی دیر میں وہ گیا، شہید ہو گیا، کچھ ہی لمحوں میں شہید ہو گیا، کوئی عمل نہیں کیا تھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی کام کیا جو اراکین میں سے اسلام کے، کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ نے کہا جنتی ہے، دیکھ لو اس کو، یہاں دیکھتے اللہ تعالیٰ، تڑپ تھی رب کو راضی کرنے کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے، چلے گیا۔ لیکن وہی بات رسول اللہ فرما رہے ایک شہید کو جب بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے میری نعمتوں کے بدلے تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تو وہ جب کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے لڑا ہے، تو چونکہ اس کی نیت کچھ اور تھی، وہ شجیع کہلانا چاہتا تھا، وہ بہادر کہلانا چاہتا تھا، ایک ریاکار شہید تھا جس کو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں، اللہ تو بخوبی جانتے ہیں، تو اللہ اس کو بھی کہیں گے جھوٹا ہے تو، تیری چاہت دنیا میں تیری تعریفیں سمیٹ لینی تھی، بہادر کہلوانا تھا، شجیع کہلوانا تھا، میں نے تیری چاہت کو دنیا میں پوری کر دیا ہے جو چاہتا تھا، میرے پاس کیا ہے تیرے لیے؟ اور فرشتوں سے کہیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے لے جاؤ، جہنم میں پھینکو، اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک سخی کو بلائیں گے، بڑی سخاوت کرنے والے کا دعویٰ جو اس کا ہے، سخاوت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، اللہ کے خاطر انفاق کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا ما تحبون، یہاں تک کہ تم جو محبوب رکھتے ہو اس کو میری راہ میں خرچ نہ کرو، تو اللہ کا مطالبہ ہے بندوں سے کہ خرچ کرو، لیکن وہ خرچ کس کے لیے، اس کا مقصد
صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے سوا کچھ نہ ہو، تو رب اس سے خوش ہے جو صرف رب کے لیے کرتا ہے۔ کہنا پڑا رسول اللہ کو ایک مرتبہ کہ دنیا والوں کے سارے احسان میں نے اتار دیے، میں نے دنیا والوں کے سب کے احسان اتار دیے، ایک ہی شخص ہے جس کے احسان نہیں چکا سکتا دنیا میں، اور وہ کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ وہ ابو بکر ساری زندگی کی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کی، اور زبان پہ نہیں لایا کبھی، کبھی نہ زبان پہ نہ دل میں کچھ سوچا ہی نہیں اس کے سوا۔ اس کا حال تو یہ حال تھا بھائی، خود کی ایک بیٹی پر جب اتنا بڑی تہمت کا بازار گرم کر دیا گیا، ایک فتنے کا پھاڑ کھڑا کر دیا گیا، اور اذیتوں کا اور تکلیفوں کا پہاڑ توڑا گیا اس آدمی پر، کوئی معمولی وقت تو نہیں تھا۔ سیدنا عائشہ پر جب الزام لگا رہے تھے، وہ باپ کے دل پر کیا گزر رہی تھی جس کی بیٹی کو اس طرح کی بازار میں باتیں کی جا رہی ہو، سوچ کے دیکھو خالی۔ اور اس میں وہ ایک آدمی بھی شامل ہو گیا جس کے لیے ابو بکر پوری زندگی انتظام کرتے تھے کھانے پینے کا، اس کے پورے گھر کا، پورے گھر کے لیے اس کے کھانے پینے کا بندوبست یہ اللہ کے خاطر کرتے تھے۔ وہ بھی آدمی ابو بکر کی بیٹی کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کیا پہاڑ ٹوٹتا ہے ایک آدمی کے، انسان ہے، بشر ہے، تو سوچئے۔ انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ اس کے ساتھ اب سلوک بند کر دوں گا میں۔ اب یہ تو بڑی زیادتی کا کام ہو گیا، یہ تو بہت اذیت پہنچا رہا ہے، یہ تو اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا بھائی، میں اس کے ساتھ سلوک نہیں کروں گا۔ رب العالمین سورہ نور میں آیت نازل فرماتے تھے کہ لوگ قسم کھاتے اپنا ہاتھ روک لینے کی، اللہ ان سے اپنا ہاتھ روک لے تو۔ ابو بکر سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بول رہا ہے۔ ابو بکر کو معلوم ہے یہ کون قسم کھایا ہے اور کھلا کس کے لیے رسول کی زبان سے نکل رہا ہے۔ ابو بکر نے رسول اللہ کو نہیں کہا کہ میں ایسا کروں گا، ابو بکر نے رسول اللہ کو نہیں کہا، بیٹی کو نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا کہ میں اس کا کھانا سامان بند کر رہا ہوں، لیکن وحی اتر گئی، یہاں کی بات وہاں پہنچ گئی، رسول اللہ کی زبان سے آیت نکلی، رسول اللہ کی زبان سے سنتے ہی ابو بکر کانپ اٹھا، سمجھ گیا کہ یہ میرے لیے اللہ فرما رہا ہے۔ اب عزم کر لیے خود، اور لوگوں سے اس کے بعد کہتے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اب میں نے قسم یہ کھا لی کہ اب تک جو کر رہا ہوں اس کا دگنا دوں گا اس کو، میں اب اس رب کے لیے عطا کرتا ہوں، اس سے مجھے کیا لینا دینا، یہ اذیتیں مجھ پر ڈھائے چاہے جو چاہے کر لے، اس سے مجھے کیا لینا ہے، دینا ہے تو میرے رب کے خاطر تو دگنا دوں گا اس کو۔ تو اللہ تو یہاں جانتے ہیں، تو وہاں ایک سخی کو بلائے حشر کے دن۔ اب چونکہ اس کا تو منشا یہ ہے کہ اس کے گھر کے سامنے ایک بھیڑ دکھائی دے لوگوں کو، لینے والوں کی بھیڑ نظر آئے صاحب کے گھر کے سامنے، اور لوگ صاحب کو ان داتا کہہ کر کے پکارے، صاحب کی خواہش یہ ہے، یہ تو داتا ہے، ان داتا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی حق میں تو ان کو بڑی شانتی ملتی ہے ان کی آتما کو یہ سن کر کے یہاں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میری نعمتوں کے بدلے کیا کیا، تو یہ صاحب کہیں گے کہ میں نے آپ کے خاطر صدقہ و خیرات کیا ہے۔ تب اللہ کہیں گے جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تیری خواہش، تیری تمنا تھی کہ لوگ تجھے بڑا سیٹ بولے، بڑا سخی، اور سخی حاتم کی خبر کو لات مارا ہوا تھا تو تیری خواہشات تو وہاں پوری کر دی گئی نا، ہمارے پاس کیا ہے تیرا حصہ؟ فرشتوں سے کہیں گے منہ کے بل گھسیٹ کے لے جاؤ، ان ظالموں کو لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ تو انہی 3 قسم کے لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی، رسول اللہ نے فرمایا، تو یہ تو ایندھن بنیں گے۔ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کمی نہیں کریں ہم تم کو دینے میں دنیا۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، مگر یہ وہ لوگ ہیں آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حبط لهم ما صنعوا، حبت کر لیا ہم نے جو کچھ انہوں نے بنایا تھا، وباطل ما كانوا يعملون، ان کے اعمال برباد اور باطل کر دیے گئے، کچھ کام میں نہیں آئے ان کے۔ وہ تو اچھے اعمال سمجھ رہے تھے اس کو، جی تو یہ ہوگا۔
اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ دنیا میں کیا عذاب ہوگا ان پر، یہ تو آخرت کا عذاب ہے۔ اور اللہ کی یہ سنت آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا چاہنے والوں کے لیے دنیا دے دیتے ہیں، کمی نہیں کرتے، مگر آخرت میں آگ کا عذاب دیتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ایک جگہ وہ اسی میں ہے آگے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں بھی فرمائی۔ اے نبی محمد رسول اللہ، آپ اپنے رب کی، اپنے اللہ کی سنت کو نہ بدلتا ہوا دیکھیں گے نہ ٹلتی ہوئی دیکھیں گے، نہ وہ بدلے گی نہ وہ ٹلے گی، وہ تو جو اللہ کی سنت ہے وہ ہو کے رہتی ہے، وہ کسی قیمت پہ ہو کے رہتی ہے۔ دنیا میں اس کی نحست اور اس کے عذابات کیوں اور کیسے ہوتے ہیں، جبکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب سمیٹ لے، دنیا کے چاہنے والوں کو دنیا دی جا رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ایک مقام ہے، اللہ رب العالمین وہاں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ، وہاں فرمائے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی معیشتاً زن کا کیا چیز ہے، یہ کس طرح دنیا کی زندگی تنگ ہوتی ہے، یہ ایک بات آپ کو سمجھنے کی ہے۔ حالانکہ دنیا میں آپ سے ایک بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو چاہتا ہے دنیا میں اس کو دی جا رہی ہے، بغیر کسی کمی کے دی جا رہی ہے، کمی نہیں کر رہے ہیں اس کو دینے میں۔ اور وہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والوں کے لیے دنیا تنگ کر دی جاتی ہے، اور وہ نحشرہ یوم القیامت اعمی، اور قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ خود پوچھے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال اتتک آیاتنا کذالک اليوم تنسی۔ ایسے ہی جیسے تو نے ہماری آیات کو دنیا میں بھلا دیا تھا، پیچھے ڈال دیا تھا، وہ نسیتہا، اور اس کو بھلا دیا تھا، کذالک اليوم تنسی، آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا، اللہ کو بھلا دینا، بہت سارے مقامات پہ سورہ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، خبردار تم ان کے جیسے نہیں ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اللہ نے بھی ان کو فراموش کر دیا، ان کے ہی نفسوں سے ان کو اللہ نے غافل کر دیا۔ یہ اللہ نے ان کو ان کے ہی نفسوں سے غافل کر دیا۔ تو اس کی نحوست سے جو عذاب آتے ہیں، یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنی برکتوں کا ہاتھ کسی قوم سے کھینچ لے، نظر کرم ہٹا لے، تو اس کے بعد جو مصیبتوں کے پہاڑ اس قوم پر ٹوٹتے ہیں وہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ اور پھر دوسری شکل کے بھی بہت سارے عذاب اور آتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں اگلی اتوار میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے کیسے عذاب دنیا میں، دنیاوی زندگی میں وہ کیسے کیسے عذاب آتے ہیں، کن اسباب کی وجہ سے وہ عذاب آتے ہیں۔ وہ کافروں پر بھی آتے ہیں، مسلمان پر بھی آتے ہیں۔ غلطی سے ایک بڑے بیچارے اسکالر کہے جاتے تھے، بڑے مدبر بھی کہے جاتے تھے، ڈاکٹر اسرار احمد، وہ ایک مرتبہ اپنے بیان میں یہ بات بول دیے تھے کہ دنیا میں جو عذاب آتے ہیں وہ کافروں پر نہیں آتے، وہ مسلمانوں پر آتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ماضی میں کافروں پر عذاب آئے، اجتماعی عذاب آئے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن اب اس وقت دنیا میں قرآن کے آ جانے کے بعد جو عذاب، دنیاوی عذاب جو آئیں گے وہ مسلمانوں پر آئیں گے۔
اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے آئیں گے، کیونکہ وہ اپنے کام کو انجام نہیں دیے، اس کی وجہ سے ان پر عذاب آئیں گے۔ اب کافر یہاں کھاتے پیتے مست مگن رہیں گے، ان کا عذاب آخرت میں ہے۔ تو یہ ان سے ہونے والی ایک سو ہے، ایک قطع ہے۔ اللہ کے عذاب دنیا میں کافروں پر بھی آئیں گے، مسلمانوں پر بھی آئیں گے۔ ان کے کہنے کا مقصد بہت عیاں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف کرے۔ بہت ساری خطا انسان ہونے کی حیثیت سے انسان سے ہوتی رہتی ہے، ان سے بھی ہو گئی ہے، بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے۔ ہم درگزر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو معاف کرے، جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، کتاب و سنت کی خدمت کی، اللہ سبھی کو معاف کر دے۔ لیکن گاہے ماہے ہم اس طرح کی باتیں اس لیے اشارہ کر دیتے ہیں کہ لوگ اس کو پکڑ کر کے نہ بڑھ جائیں، اس کو پکڑ کر کے اپنا دین نہ بنا لیں، جیسے کہ ہوا ہے۔ مودودی صاحب کو پکڑ کے بیٹھ گئے تو ان کے ہی مسلک کو اپنا ایک دین اور ایک فرقہ بنا کر کے بیٹھ جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اسرار احمد دنیا سے چلے گئے تو ان کے چاہنے والے انہی کو پکڑ کر کے ایک امام بنا دے ان کو اپنا، اور ان کی تقلید میں لگ جائے، تو یہ کوئی درست بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی خطا ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو اس سے لوگ بچ جائیں، ہم اس لیے گاہے ماہے اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ ان کی خطاؤں میں بہت ساری خطائیں ہیں، یہاں تک کہ بنیادی عقیدے کی خطائیں بھی سرزد ہوئی ہے اسرار احمد سے۔ اب یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ چاہے معاف کرے چاہے سزا دے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اچھے کاموں کو اللہ قبول کرے، اس کی خطاؤں کو معاف کرے، ہم یہی دعا کرتے ہیں ہر ایک کے لیے۔ تو ہم آپ کو یہ بتا دیں گے انشاءاللہ، کوشش کروں گا بتانے کی میں آپ کو، کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافروں پر بھی عذاب آ سکتے ہیں اور آتے ہیں دنیا میں، لیکن مسلمانوں پر عذاب آنے کی ایک بہت بین وجہ ہے، جو وہ ان کا انٹینشن وہ تھا، وہ مسلمانوں قوموں کو ڈرانا چاہتے تھے وہ اسرار احمد، اس لیے کہ تم اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہو، تم اپنی ڈیوٹی سے بھاگ رہے ہو، اور یہ ڈیوٹی سے بھاگنے کے وجہ سے تم پر جو اللہ کا غضب ٹوٹے گا، پھر تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ یہ بات بالکل صحیح تھی ان کی، یہ بات ان کی بالکل درست تھی کہ مسلمان جو اپنے ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی سے بھاگ رہا ہے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ غضب میں آ کے اس کو پکڑے گا اور سزا دے گا، اس دنیا کی زمین کی پشت پر ان کی جڑوں کو کاٹنا شروع کیا جائے گا، تو پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ جذبات میں آ کے جو بیچارہ بولتا تھا، مر گیا، اللہ اس کو مغفرت فرمائے، بہت جذبات میں آتا تھا بندہ یہ بات کے اوپر، وہ چاہتا تھا کہ لوگ اٹھے، اللہ کے بندے قرآن کی خدمت کرے، اسلام کی خدمت کرے، دین کو سربلند کرے، وہ چاہت تھی اس بندے کے اندر، تو اس طرح کی پکارتا تھا۔ ایسے بہت سارے لوگ اٹھے ہیں، کچھ مشہور معروف ہوئے، کچھ لوگ نہیں ہوئے، کچھ لوگ معروف ہو گئے دنیا میں، کچھ لوگ نہیں ہو پائے، لیکن جذبات ان کے دلوں میں بھی تھے، اللہ بخوبی جانتا ہوگا ان لوگوں کو، جو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا کام انجام دے۔ لیکن افسوس، مسلمان نہ جب اٹھا نہ اب اٹھا۔ علامہ اقبال پوری زندگی پکارتا رہا ان کو کھڑے کرنے کے لیے، پوری زندگی لگائی اقبال نے، جھنجھوڑتا گیا، انقلابی اشعار کے ذریعے سے ان کو پکڑ کر کے زندہ کرنے کی کوشش کیا، ان مردوں کو، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، سوئے ہوئے آنکھ کھولو اپنی۔ لیکن یہ نشے میں دھت قوم ہے، اس کو آپ اٹھا کے بٹھاؤ تو پھر سو جائے گی۔ تو جس وقت اللہ کا عذاب آئے گا، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور وہ سر پہ منڈلاتا ہوا دیکھ رہے ہیں عذاب۔ افسوس تو یہ ہے، سر پہ منڈلاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن آنکھ ہو تو دیکھیں گے۔ 2002 میں، بات طویل ہو رہی ہے، ختم کرنا چاہیے مجھے۔ 2002 میں جب وہ ہوا تھا ہنگامہ ہمارے ہندوستان میں، گجرات میں اپنے کارخانے سے نکل کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو شمع ٹاکیز کے سامنے ایک شادی خانہ ہے، مسرت فنکشن ہال کے نام سے، کچھ داڑیاں والے پگڑیاں والے بھی ناچ رہے تھے بارات میں۔ وہ دیکھتے ہی میرا دل بھر گیا، میں اپنی گاڑی پلٹا کے میرے استاد کے پاس گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، سید معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت اہل حدیث کے بہت ذمہ داروں میں سے، بڑے ذمہ داروں میں سے تھے، کبھی وہ امیر بھی تھے، کبھی صوبے کے بھی ذمہ دار تھے، کبھی شہر کے بھی ذمہ دار تھے، 40 سال پہلے کی خدمات ہیں ان کی۔ تو میں ان کے پاس گیا، بیٹھ کے میں ذکر کیا کہ مول صاحب
ایک طرف یہ ہم رو رہے ہیں، یہ حالات ہو گئے ہیں وہاں پر، اور دوسری طرف یہ امت کا حال میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ اس طرح ناچ رہے ہیں بدبختی بارات میں۔ تو مول صاحب دیکھے کہ دل بھر گیا ہے بیچارے کا، تو بولے میاں کمیلے کی طرف بکرے ہکال کے لے جاتا خصائی کبھی دیکھے تم؟ خصاب کو بکرے ہکال کے لے جا رہا سو پوچھا، سوال پوچھے۔ بولا جی مول صاحب دیکھا۔ تو بولے جب وہ خصائی کمیلے کی طرف ہکالتا اپنی بکریوں کو تو وہ بکریوں کا ریوڑ کیسا جاتا؟ مجھے بولو۔ وہ مندہ دیکھے نا تم کس طرح جاتے ہو بکریاں، ایک کے اوپر ایک چڑھ لیتے ہوئے، ناچ لیتے ہوئے، اچھل لیتے ہوئے، وہ جا رہے ہیں، خصاب ان کو ہانک رہا ہے۔ کیا ان بکروں کو یہ معلوم ہے کہ خصاب ان کو کہاں لے جا رہا ہے؟ میں بولا اب سب بات سمجھ گیا مول صاحب، میں آپ کی پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے، میرے کو آپ کیا بولنا چاہتے ہیں۔ تو بولے یہ وہی ریوڑ ہے، اس ریوڑ کو دیکھ کے تم کیوں دل برداشتہ ہو کے وہ گھٹ رہے ہیں اپنے آپ؟ تقدیر اسی طرف لے جائے گی ان کو، اس طرف جائیں گے، ان کی جڑیں کٹے گی۔ بیس سال ہو گئے ہیں، 2002 کے بعد جب بات ہوئی ہے تو آج 22 چل رہا ہے، 20 سال پہلے کی بات۔ تو ہوگا، آنکھ نہیں کھولیں گے، نہیں اٹھ کے بیٹھیں گے، اور آنکھ والے ہی دیکھ سک رہے ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں بڑا مسئلہ تو یہ بن گیا کہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو وہ تڑپ رہے ہیں، ان کے تو ہماری نیندیں حرام ہو گئی ہے نا۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اب تو ہماری نیندیں راتوں کی حرام ہو گئی، چونکہ ہم دیکھ سک رہے ہیں۔ اب یہ جو آنکھ میندے ہوئے، آنکھ موچھ کے جو پڑے ہوئے ہیں لاشوں کی طرح، ان کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کچھ نہیں دکھائی دے رہا، یہ مزے سے سو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی آنکھیں کھولے، اللہ کچھ سمجھ عطا کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وصلى على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين وسلام على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسلام على آله وأهل بيته أجمعين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون قوموا لصلاة المسلمون